اللہ والو اردا گرد ہون والیو اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تسا احباب کے سامنے جڑا موضوع ذمے لگایا گیا ہے رمضان اور قرآن، ماشاءاللہ رمضان دا تیسرا جمعہ تسی بھی سارے روزہ رکھ کے آئے ہو، دعا فرماؤ جڑے رکھ لے نے اللہ قبول فرما لے، جڑے رہ گئے نے اللہ صحیح سلامت صحت دے نال رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔ پتہ نہیں آئندہ زندگی دے اندر یہ رحمت والا برکت والا مہینہ آئے یا نہ آئے۔ بڑے ایسے لوگ جڑے پچھلے سال موجود نے اس وقت نہیں، اس واسطے اللہ تعالیٰ دا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ رمضان اور قرآن انہاں دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ رمضان اللہ تعالیٰ نے ایدا نام خود رکھیا ہے اور قرآن مجید چ بھی بیان فرمایا ہے۔ جڑے عربی دوسرے مہینے نے عربیاں نے انہاں دا خود نام رکھیا ہے۔ اس طرح اندازہ لگا لو کہ موسم دے لحاظ نال، سفر دے لحاظ نال، تجارت دے لحاظ نال، اس لحاظ نال انہاں نے عربیاں نے اپنے او مہینیاں دے نام رکھے، لیکن رمضان جدا نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید چ بیان فرمایا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے نو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دی وجہ تو بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ رمضان دے اندر قرآن نازل ہویا ہے، کتے آکھے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اندر ایک رات ہے بڑی خاص، وہ قرآن نازل ہویا ہے۔ کتے آکھیا کہ وہ رات بڑی برکتاں والی ہے کیونکہ وہ اندر قرآن نازل ہویا ہے۔ اور قرآن مجید دا پڑھنا، تلاوت کرنا پابندی دے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام نو بڑی تلقین فرمائی ہے، اور آپ نے خود بھی رمضان دے مہینے دے اندر قرآن دی بہت زیادہ تلاوت فرمائی۔ کچھ نیکیاں والا اور رحمتاں والا برکتاں والا مہینہ ہے، انہاں دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلیاں کتاباں بھی رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نازل فرمائی، تورات بھی رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمائی ہے، انجیل بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان دے مہینے چ نازل فرمائی ہے، زبور بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان دے مہینے دے اندر نازل فرمائی ہے۔ مسند احمد دے اندر صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو جڑے صحیفے عطا فرمائے نے وہ بھی رمضان دے مہینے دے اندر عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید دا اکثر تو اکثر حصہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر نازل فرمایا۔ اس واسطے دونوں دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق ہے، انہاں نو ملا کے چلیے، انہاں دونوں نو لے کے چلیے، معمول بنائیے اپنی تربیت، اپنی اصلاح، اور انہاں تو سیکھنا، انہاں دے مطابق چلنا، اپنی زندگی نو سنوارنا، یہ ساریاں ساڈیاں تربیتاں یہ اندر شامل نے۔ اس وقت اسی روزہ رکھ کے بڑیاں نیکیاں کر رہے ہیں، گناہاں تو بچ رہے ہیں، قرآن پڑھ کے انہوں سمجھ کے اور او دے تے عمل کریں گے، ساری ساری زندگی سنور جائے گی، اصلاح ہو جائے گی، تربیت ہو جائے گی، اور بچیاں نو اگر اسی قرآن پڑھاواں گے، سکھاواں گے، تعلیم دواں گے، انہاں دی بھی ساری زندگی سنور جائے گی، اور ساڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جان۔ اس واسطے وقت بڑا مختصر ہے، چند باتاں کرنا چاہنا، دعا فرمو اللہ صحیح سلامت بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اللہ فرما رہے نے، اللہ رب العالمین فرما رہے نے، اللہ رب العالمین فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے رمضان دا مہینہ، اے بابرکت مہینہ، اے دے اندر اسی قرآن مجید نو نازل فرمایا، قرآن نو نازل فرمایا ہے۔ جبریل اکثر حصہ قرآن دا حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان دے مہینے دے اندر لے کر کے آئے نے، فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، اسی اینو لوگاں واسطے ہدایت دا ذریعہ بنا دیتا ہے، اسی اینو لوگاں واسطے جناب دلیل بنا دیتا ہے، فرقان بنا دیتا ہے، حق اور باطل دے درمیان فرق کرنے والا بنا دیتا ہے، فرقان بنا دیتا ہے۔ میرے ویر، میرے برادر، میرے بھائی جان مسلمان ویر، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو رمضان دے اندر نازل فرمایا ہے، جدی وجہ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک دے مہینے نو فضیلتاں عطا فرمائی ہیں۔ پہلی دلیل، دوسری دلیل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اللہ فرما رہے نے، اللہ رب العالمین اسی قرآن مجید نو قدر والی رات دے اندر، اندازے والی رات دے اندر، اس رات دے اندر برکتاں والی رات دے اندر، رحمتاں والی رات دے اندر فرمایا لیلۃ القدر دے اندر اسی قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ او کی لیلۃ القدر، او کی ہے تسی کی جان دے ہو؟ فرمایا او لیلۃ القدر 1000 مہینیاں نالو بہتر رات، فرمایا جدے اندر فرشتے بھی نازل ہو رہے نے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہو رہے نے۔ اس رات سارے سال دے فیصلے کر دیتے گئے نے، اس رات اندازہ تقدیر دا سارا جناب لگا دیتا گیا وے، اندازہ لگا دیتا گیا ہے، تقدیر لکھ دیتی گئی ہے۔ فرمایا اس رات دے اندر اسی اکثر قرآن مجید دا حصہ نازل فرمایا۔ تیسری دلیل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ فرمایا سی قرآن مجید نو بابرکت رات دی اندر نازل فرمایا ہے۔ اے بابرکت رات لیلۃ القدر دی رات، اے لیلۃ مبارکہ، اے دے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ انہاں دا رمضان دا قرآن دا یہی بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور اسی طرح فرمایا اللہ فرما رہے نے کہ اس رمضان دے اندر اسی قرآن نو نازل فرمایا ہے تے آقا علیہ السلام نے انہوں معمول بنایا ہے۔ رمضان دے مہینے دے اندر آقا علیہ السلام کی فرما رہے نے چوتھی دلیل فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان دا قیام کیتا قیام کس طرح ہو رہا ہے؟ قیام دے اندر قرآن پڑھیا جا رہا ہے، تراویحاں دے اندر حافظ قرآن بہترین خوبصورت آواز دے نال قرآن پڑھ رہے نے۔ رمضان دے اندر قیام دے اندر بہترین قرآن پڑھایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے۔ قیام رمضان دا قیام قرآن مجید دے نال ہو رہا ہے، اس واسطے انہاں دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلق۔ اسی طرح آقا علیہ السلام رمضان دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام آندے نے، آپ انہاں دے نال ملاقات کر دے۔ آقا علیہ السلام
ہر رمضان انہاں دے نال قرآن دا دور کردے نے فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ آقا جس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نو مل لیندے آپ سخاوت کرن والے بن جاندے اور زیادہ تیز ہوا چلن والی نالوں بھی زیادہ آپ اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دے اور آپ جبرائیل علیہ السلام دے نال قرآن دا دور کر دے نے قرآن دا دور قرآن سنان دے تے سن دے نے قرآن دا دور ہو رہا ہے جنہ نازل ہو گیا ہے اور آخری سال دے اندر جس وقت آقا علیہ السلام اس دنیا تو رحلت فرما گئے نے اس سال دے اندر رمضان المبارک دے بابرکت مہینے دے اندر آقا علیہ السلام نے قرآن دا دور کیتا مرتین 2 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال قرآن دا دور کیتا ہے اس واسطے میرے بھائی میرے ویر میرے برادر قرآن اور رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے اسی جتے روزے رکھ رہے ہیں سحری اور افطاری کر رہے ہیں اے رمضان دیاں برکتاں تے رحمتاں اسی قرآن مجید دیاں تلاوتاں بھی کریے قرآن مجید نو بھی اپنی زندگی دا معمول بنا لئیے قرآن مجید پڑھیے پڑھائیے سکھیے سکھائیے اسی اونی دیر تک بہترین نہیں ہو سکتے جنیاں مرضی تعلیم حاصل کر لئیے انجینئر بن جائیے ایڈوکیٹ بن جائیے جناب کچھ بھی بن جائیے دنیا دیاں ساریاں چیزاں دنیا کمانا دنیا پڑھنا پڑھانا اے سارا کچھ اتھے رہ جائے گا اے سارا کچھ بہتر نہیں سب تو بہترین کی ہے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں تو آڈے چو بہترین ہووے جیڑا قرآن پڑھ دے تے پڑھان دے او سب تو بہترین اللہ اکبر اس واسطے میرے بھائی جان اسی رمضان دیکھو رمضان دے کنے روزے ہو گئے نے آج 18واں روزہ ہے تے پھر بھی کئی ایسے بھائی نے ساڈے جنہاں نے ہلے تک قرآن مکمل نہیں کیتا یا قرآن پڑھیا ہی نہیں تلاوت ہی نہیں کرتے ایک مرتبہ تے سنت دے مطابق ضرور پورا کرنا چاہیے لیکن اسی قرآن پڑھتے ہی نہیں سانو چاہیے کہ اسی قرآن دی تلاوت کریے ساڈے بچے قرآن دی تلاوت کرن ایک تابی دا کول میں پڑھیا بڑا پیارا کہندے نے جس وقت میں سحری کر کے کھانا کھا کے مسجد نبی دی طرف جا رہے ہیں بازار چو گزر رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دیاں رہائشاں نے اتھے جناب انہاں دیاں آل اولاداں رہ رہیاں نے میں بازار چو گزر کر کے جنہ چل کے مسجد دی طرف آ رہے ہیں راستے دے اندر جنیاں رہائشاں آئیاں صحابہ کرام دیاں انہاں دیاں اولاداں دیاں ہر گھر دے اندروں سحری دے وقت فجر دی اذان تو پہلے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اسی قرآن مجید تو دور ہو گئے ہیں اسی رمضان اور قرآن مجید دا تعلق سمجھیا ہی نہیں بڑا گہرا تعلق ہے آقا علیہ السلام دی پابندی کر رہے ہیں رمضان نو دیکھیا جائے تے رمضان بڑیاں فضیلتاں والا بڑیاں رحمتاں والا جڑا بندہ رمضان تے روزے رکھ لیندا ہے دوسری بات فضیلت والی پہلی بات تعلق والی دوسری بات فضیلت والی آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه جن نے رمضان دے روزے رکھے ایمان دی حالت دے اندر ثواب دی نیت دے نال اللہ تعالی اس بندے دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر دیندے اسی ساری یہ چاہنے ہیں ساڈے گناہ معاف ہو جان اج ہی معافیہ دے قلم پھر جان اسی کیوں نہ رمضان المبارک دیاں برکتاں تو فائدہ اٹھا لئیے رمضان دی فضیلت سحری دی فضیلت اس وقت اللہ تعالی آسمان نے دنیا تے آ جاندے نے آوازاں لگاندے نے ہے کوئی منگن والا
ہے کوئی میرے کو سوال کرن والا, ہے کوئی معافی منگن والا, میں انہوں دے دواں, معاف کر دواں. آقا علیہ السلام فرماندے نے ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا, ہر رات اللہ تعالی آسمان دنیا تے اتراندے نے, آوازاں لگاندے نے, آوازاں. او وقت بھی قبولیت دا وقت ہے کہ رمضان دی فضیلت کی ہے کہ سحری دے وقت اسی وضو کر کے کھانا کھائیے, وضو کر کے بیٹھ جائیے, استغفار کریے, اللہ تعالیٰ دے نال کال ملا لئیے, اللہ تعالیٰ دے کولو معافیاں منگ لئیے. اے رمضان دی فضیلت ہے, اس تو بعد جناب ایسا وقت نہیں, ایسی سحری نہیں ہے. فرمایا ان حدیث عام ہے لیکن رمضان دیاں خاص رحمتاں کی نے, کیونکہ اس رمضان دے اندر اللہ تعالیٰ نے جنت دے دروازے کھول دیتے نے, وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ, جہنم دے دروازے بند کر دیتے گئے نے, شیاطینوں جگڑ دیتا گیا وے, شیاطینوں جنگلات دی طرف بگا دیتا گیا وے. اے رمضان دے مہینے دے اندر اے خاص کم ہو رہے ہے, اس واسطے اس مہینے دے اندر جہنم دے دروازے بند نے, جنت دے کھلے, رحمت دے دروازے کھلے, اللہ دی رحمت جوش مار رہی ہے. اسی افطاری دے وقت کوئی بھی دعا کر سکنے ہیں. آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالی افطاری دے وقت ہر روز اللہ تعالی کئی گردناں نو اللہ تعالی جہنم دی اگ تو آزاد کر دیندے. اللہ اکبر, اے رمضان دی برکت ہے. اسی طرح سحری بھی, افطاری بھی, قبولیت دا وقت, اللہ دا قرب. اور آقا علیہ السلام فرماندے نے دعوت الصائم, روزے دار دی دعا اللہ تعالی رد نہیں کر دے. سارا دن روزہ رکھے ہے, منہ دے وچوں جڑی بو آ رہی ہے اللہ تعالی دے نزدیک کستوری نالوں بھی بہترین ہے, کستوری نالوں بھی بہترین ہے. سارا دن روزے دی حالت دے اندر جس وقت افطاری ہوندی ہے خوشی مل جاندی ہے, خوشی مل جاندی ہے, انسان بڑا خوش ہوندا ہے, مسلمان بڑا خوش ہوندا ہے. لیکن جڑی خوشی آقا علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا, او خوشی اس وقت ہوئے گی روزے دار نو, کیونکہ دنیا تے روزے دا کوئی ثواب نہیں لکھیا گیا. دنیا تے روزہ لکھیا گیا, بس روزہ لکھیا گیا کہ اننے روزے رکھے نے, کیونکہ آقا علیہ السلام فرماندے نے اللہ تعالیٰ فرما رہے نے الصوم لی وانا اجزی بہ, روزہ میرے واسطے وے, میں ہی دا اجر دواں گا. تے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ تعالیٰ روزے داراں نو علیحدہ کر لین گے جنہاں نے رمضان دے روزے رکھے نے, پھر اوتھے اللہ تعالیٰ روزے داراں نو بغیر حساب اجر عطا فرما دیں. اللہ اکبر. محدثین نے لکھیا فرشتے کچھ نہیں لکھ دے, بس لکھ دے نے کہ اس بندے نے روزہ رکھا ہے. رمضان دا 1 نمبر روزہ, پھر 2 نمبر, پھر 3 نمبر, 4 نمبر, بس روزہ لکھ دیندے نے. تے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ تعالیٰ پھر روزے داراں نو اپنے کولو جنہ ساڈا روزے رکھن دی اس نیکی دے اندر جنہ حسن ہوئے گا, اس حسن دے مطابق, اس خلوص دے مطابق, اس نیکی دے مطابق پھر اللہ تعالیٰ روزے داراں نو اینا اجر عطا فرمان گے جیدہ کوئی حساب ہی نہیں. اللہ اکبر. ہو رہی بڑے ایسے اعمال ہیں نے کہ جنہ دا اجر بغیر حساب ہے. ایک روزہ ہے کہ جیدہ اجر پتہ ہی نہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے قیامت والے دن عطا فرمانا ہے. اس واسطے میں دسنا چاہنا اسی رمضان دی فضیلت تو فائدہ اٹھا سکنے ہاں. پتہ نہیں آئندہ زندگی رمضان دا مہینہ آئے یا نہ آئے, قرآن دی فضیلت تو بھی فائدہ اٹھا سکنے ہاں.
اسی روزے دی حالت دے اندر رمضان دے مہینے دے اندر جیڑی بھی دعا کران گے اللہ تعالی روزے دار دی دعا نو قبول فرما لیندے نے۔ اسی روزے دی حالت دے اندر یا جناب رات دے قیام دے اندر قرآن دی تلاوت کریے، ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں تے پکیاں نے۔ لیکن میں دسنا چاہنا صحیح بخاری دی حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث نو عام بیان کیتا ہے، جیڑا بندہ ایک نیکی کردا ہے من حسن اسلام المرئی، بندے دے اسلام دا حسن ہونا چاہیے، نیکی دے اندر خلوص، نیکی دے اندر تقوی پرہیزگاری، للہیت، نیکی دے اندر ساریاں شرطاں ہون، ریاکاری نہ ہوئے، دکھلاوا نہ ہوئے، احسان جتلانا مقصد نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے نو ایک نیکی دا اجر 10 سے عطا فرماندے نے، لیکن آقا فرماندے نے 10 تو لے کے 70 تک، تے 70 تو لے کے اللہ تعالیٰ ایک نیکی دا بدلہ 700 تک عطا فرما دین دے۔ ایسے ہی بخاری دی عام حدیث، اور کچھ حدیثاں دی کتاباں دی اندر رمضان دا بھی تذکرہ ہے کہ رمضان دے اندر ایک نیکی دا بدلہ، لیکن عام حدیث رکھو نا، ساڈی ایک چھوٹی جی نیکی بھی ساڈی ایڈی پیاری، حسن والی، اخلاص والی، للہیت والی ہوئے تے ایک نیکی بھی 700 بنا سکتے ہیں اللہ تعالی۔ اللہ اکبر، ایک حرف قرآن دا پڑھاں گے تے کنیاں نیکیاں ہیں۔ میں دسنا چاہنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نو نازل فرمایا ہے۔ کیوں نازل فرمایا؟ اے ہی سنیا نا، نازل ہو گیا قرآن، اور قرآن اسی پڑھتے ہی نہیں، ساڈی کتاب قرآن مجید اسی سمجھتے ہی نہیں، قرآن مجید نو اپنی قرآن مجید کے نال اصلاح نہیں کرتے۔ دسنا چاہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرما رہے نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے، میں نہیں کہہ رہا الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے، بلکہ میں کہنا چاہنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ الف لام میم پڑھ لیندا ہے، الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف، اللہ تعالیٰ اس بندے نو الف لام میم پڑھن دیاں 3 نیکیاں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، الف لام میم ایک حرف نہیں، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ پتہ چلیا ایک حرف دیاں نیکیاں سی 700 تک لے سکنے۔ اللہ اکبر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن صحابہ کرام نو پڑھ کے دسے ہے، اج قرآن تو اسی منہ موڑ لیا، قرآن تو دوری، قرآن نو پسے پوچھ ڈال دیتا ہے۔ صحیح حدیث ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ قرآن نہیں پڑھدا، عمل نہیں کردا، کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ اس بندے نو جہنم دی اگ دے اندر گرا دے۔ پڑھدا نہیں، سمجھدا نہیں، عمل نہیں کردا، وہ جہنم دے اندر جائے گا۔ اور جڑا پڑھدا ہے، سکھدا ہے، سکھاندا ہے، اپنی اصلاح کردا ہے، سمجھ کے پڑھدا ہے، سمجھ کیے اے پیچھے پتہ ہے واقعہ ایک ہویا سی، عورت دے لباس دے اوتے ایک لفظ لکھیا ہے تے ساڈی اینی سمجھ، اسی ایڈے پڑھے لکھے، اسی تو سمجھ گئے، اسی سمجھا وہ قرآن مجید ہے۔ میرے بھائی، میرے ویر، میرے برادر، شیطان قرآن دا لفظ ہے، ابلیس قرآن دا لفظ ہے، فرعون قرآن دا لفظ ہے، تے جیدی شرط تے لکھیا ہوئے، لباس تے لکھیا، اسی مارنا شروع کر دے، اسی انہوں مارنا شروع کر دے۔ او لفظ ایک عام لفظ ہے، او دا معنی بھی بڑا پیارا ہے، کمپنی دا نام ہے، لیکن میں دسنا چاہنا کہ اے بھی لفظ قرآن دے نے، اے بھی لفظ قرآن دے نے۔ کوئی شیطان لفظ لکھے تے جناب انہوں مارے یا انہوں بے حرمتی کرے تے اسی کی کہاں گے جی شیطان مار رہا ہے، شیطان دا نام ہے ابلیس ہے، او اے قرآن دے لفظ ہے۔ اے سمجھ نہیں، ہاں اے سمجھے کہ کچھ پوری آیت لکھی ہوئے، پوری آیت۔ اے میت نہیں دیکھ دے، مردہ ہوندا ہے، او دے تے چادر پاندے نے، اللہ ہدایت عطا فرمائے، او اس چادر دے اوتے پورا قرآن لکھیا ہوندا، او آیتاں، او کل، او آیت الکرسی، او قرآن لکھیا ہے۔ ایک لفظ نہیں ہوندا قرآن، ایک لفظ کئی معنی ہوندے نے، وہ ایک لفظ کیتے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ جب میں تانوں شیطان، ابلیس، فرعون ایک لفظ کہہ رہا،
ایک لفظ نہیں بے حرمتی ہوندی، ایک آیت بے حرمتی ہے، ایک سورت بے حرمتی ہے۔ اسی اج وہ مردیاں تے جناب وہ چادر پائی جاندی ہے، وہ قرآن لکھیا ہے، وہ سانو بے حرمتی نظر نہیں آ رہی۔ قبراں دے اوتے وہ چادر پائی جاندی ہے، مردیاں دے اوتے وہ مردے دے پیراں نوں لگ رہی ہوندی۔ اسی طرح ہے وہ دیکھنے چ آیا ہے تو ایک پیر صاحب نے انہاں لباس نہیں پایا تے انہاں نے وہ چادر لئی ہے جہدے اوتے قرآن لکھیا ہے۔ سارے لوگ پوجا کر رہے ہیں پیر صاحب کی، کول بیٹھے نے عورتاں بھی بندے نے۔ اس واسطے ساڈی جہالت ہے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہنا چاہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت نوٹ کر لو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے جس بندے نے ایک آیت پڑھیے سمجھ کے پڑھیے، ایک آیت سمجھ کے پڑھیے، وہ پتہ پہ ہوئے قرآن کی کہنا چاہ رہے ہے، قرآن سانو کی سبق دیندا ہے، کی درس دیندا ہے، کی سکھا رہے ہے۔ او جناب واقعہ بڑا پیارا، ایک مائی ہے، مائی اما جان ہے، او دا بیٹا باہر چلا جاندا ہے تو مائی پڑھی لکھی نہیں، بیمار ہو گئی، بیمار ہے، دوائی واسطے پیسے کوئی نہیں، تو جناب او دا بیٹا باہروں ہر مہینے ایک چیک کھالدا ہے، چیک دے اوتے 1 لاکھ روپیہ لکھیا ہے۔ مائی سمجھ دی ہے میرے پتر دا رکا آیا، خط آیا، وہ چوم کے رکھ لیندی، جویں اسی قرآن چوم کے رکھ نہیں لیندے، وہ چوم دی ہے رکھ لیندی، چوم دی ہے رکھ لیندی۔ وہ 12 جناب چیک ہو گئے 12 لاکھ دے، تے بیمائی نے اپنا علاج نہیں کروایا، انہوں کی پتہ چیک کی ہوندا ہے۔ مائی فوت ہو گئی اور پتہ چلیا کہ مائی دے کول 12 لاکھ روپیہ موجود سی، مائی نو پتہ ہی نہیں چلیا۔ وہ ایسے چکر اندر کہ میرے بیٹے دی طرفوں کوئی خط آیا، کوئی رکا آیا، لکھی پڑھی لکھی نہیں، بس چوم دی رہی تے رکھ دی رہی۔ اج اسی اگر انہوں پتہ ہوندا، پڑھی لکھی ہوندی، سمجھ دی ہوندی، اپنا علاج کروا سکتی سی۔ اسی طرح ساڈی جہالت بھائی جان، اسی قرآن مجید نو چوم لینے ہیں، سینے نال لگا لینے ہیں، اے دے واسطے کھڑے ہو جانے ہیں، لیکن انہوں پڑھتے نہیں، انہوں سمجھتے نہیں، یہ تے عمل نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ ایک آیت سمجھ کے پڑھنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، ابو داؤد دی روایت ہے، ایک آیت جڑا بندہ سمجھ کے پڑھ لیندا ہے، اللہ تعالی اس بندے نو 100 نفلاں نالوں زیادہ ثواب عطا فرما دے۔ ایک بندہ سیر تے ہو کے 100 نفل پڑھے تو انہوں پتہ نہیں میں کی پڑھ رہا، بس وہ سجدے کری جا رہا ہے، سمجھدا نہیں، صحیح طریقے نال اطمینان نال دعا نہیں کردا، صحیح نفل نہیں پڑھدا، بس 100 نفل پڑھ رہا ہے لیکن ادھر قرآن سمجھدا نہیں۔ تو ایک بندہ ایک آیت قرآن دی سمجھ کے پڑھدا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے نو 100 نفلاں نالوں زیادہ ثواب عطا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے بھائیو رمضان اور قرآن دی فضیلت علیحدہ علیحدہ، موضوع علیحدہ علیحدہ، گل بڑی لمبی ہے لیکن مختصر کرنا چاہنا، وقت بڑا مختصر ہے۔ اسی اج قرآن مجید اور رمضان دا گہرا تعلق دیکھیے، اسی رمضان دے اندر رمضان دی فضیلت تو فائدہ اٹھائیے، قرآن دی فضیلت تو فائدہ اٹھا لئیے۔ اے قرآن، اے رمضان، ساڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے انہاں نو رحمتاں بنایا، برکتاں والا بنایا ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اسی قرآن مجید نو شفا نازل فرمایا ہے۔ اج کل ہر بندہ بیمار لگا پھردا ہے، کسے نو کوئی بیماری ہے، کسے نو کوئی بیماری ہے، لیکن میں دسنا چاہنا اللہ تعالیٰ فرما رہے نے قرآن اندر شفا ہے، قرآن پڑھو اللہ شفاواں عطا فرما دیں گے۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، اے دے اندر شفاواں نے۔ سورۃ الفاتحہ پڑھن اندر شفا ہے، آیت الکرسی پڑھن اندر شفا ہے، آخری کل پڑھن اندر شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر جے رحمتاں کر رہے نے تے قرآن پڑھن دے نال بھی رحمتاں، برکتاں کی برکتاں اپنے گھراں دے اندر اس چیز دا معمول بنا لئیے۔ میں دسنا چاہنا رمضان دی فضیلت، قرآن دی فضیلت علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن اسی کی کرنا ہے، اسی انہاں دوناں نو ایسا استعمال کرنا ہے کہ ساڈا فائدہ ہو جائے، فائدہ ہو جائے۔ رمضان دے اندر اسی کنیاں اسلاواں کر لئی ہیں، حلال بھی نہیں کھا سکتے، حلال بھی نہیں پی سکتے، لیکن میں دسنا چاہنا وہ جڑا روزہ رکھ کے حلال بھی نہیں کھا رہا، حلال بھی نہیں پی رہا، سودی کاروبار کر رہے ہیں، جناب رشوت بھی لے دے رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن تربیت کی
ہے تربیت کی ہے ساڈی تربیت اس طرح ہو جائے گی اسی رمضان دے اندر اسی جناب حلال بھی نہیں کھا سکتے حلال بھی نہیں پی سکتے تے پورا سال پوری زندگی اسی اللہ دے ڈر دی وجہ تو اللہ دے ڈر دی وجہ تو حرام کھانا پینا کیوں نہیں چھڑ رہے اللہ اکبر یہ رمضان دے اندر اسی 5 وقت دے نمازیاں وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ پیدا تے اس طرح اٹھائیے رمضان تو قرآن تو کہ اسی ساری زندگی موت تک عبادت دا وقت اللہ فرما رہے نے موت تک عبادت کرو اپنے رب دی ساڈی تربیت ساڈی اصلاح رمضان دے مہینے کتنی پیاری ہو رہی روٹین بڑی ہے جس طرح رمضان دے مہینے دے اندر نمازاں پڑھیاں جا رہی ہیں ترتیب دے نال دعا کرو اللہ ساری زندگی سانوں بھی ساڈی اولاد نو اسی طرح نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ 5 وقت دا پکا تے سچا نمازی بنائے رمضان دیاں فضیلتاں اسی فائدہ اٹھا سکنے ہاں روزہ رکھاں گے اللہ اجر عطا فرمان گے سحری دے فائدے افطاری دے فائدے روزے دار روزے دی حالت دے اندر فائدے اٹھا سکتا ہے ایک نیکی تو کئی ہزار کئی سو تک فائدے اٹھا سکتا ہے جناب قیام کر کے اپنے گناہاں دی معافی کروا سکتا ہے روزے رکھ کے اپنے گناہاں دی معافی کروا سکتا ہے اسی طرح رمضان دے مہینے دے اندر اللہ دی راہ دے اندر زیادہ تو زیادہ خرچ کر کے اللہ کو جنت حاصل کر سکتا ہے قرآن پڑھ سکتا ہے زیادہ تو زیادہ نیکیاں لے سکتا ہے ساڈی اصلاح ساڈی تربیت اسی قرآن تو رمضان تو بڑا کچھ سکھ لیا ہے بڑیاں تربیتاں بڑا کچھ ہو رہا ہے اسی طرح سانو ساری زندگی اللہ تعالیٰ دا ڈر دل دی اندر رکھ کے ایک ہی معمول بنانا ہے ایک ہی تربیت ایک ہی اصلاح رکھنی ہے لیکن جدو اسی یہ سارے فائدے اٹھا لواں گے اسی انہاں دونوں دا استعمال صحیح کران گے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان دے نے کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا رمضان بھی تے قرآن بھی ساری سفارش کر دے اے گل آخری اے ہی میرا موضوع ہے کہ اسی انہاں کولوں سفارش لینی کہندے ایتھے کوئی عام بندہ ہے نا بڑا عہدے والا وہ کول چلا جائے وہ سفارش کرے گا کیونکہ وہ تعلق ہی نہیں جدو آپس وچ تعلق بنیا ہوئے گا ایک دوسرے میں ملن منان ہوئے گا روزانہ کوئی ملاقات کوئی سلام دعا ہوئے گی کوئی فائدہ اٹھایا ہوئے گا ایک دوسرے دا کوئی نہ کوئی استعمال کیتا ہوئے گا تو پھر ہی بندہ کہ یار تعلق والا ہے یہ گل سنو سفارش کرے گا پھر ہی سفارش کرے گا نا کہ جے انہوں کدی ملے ہی نہیں کدی سلام دعا ہی نہیں ہوئی بالکل جناب صاف شفاف کر کے گلاف اندر پا کے جناب سنبھال کے رکھے ہے کہ قیامت والے دن سانو جانتے نہیں ہوئے گا انہیں کہنا میں تینوں جانتے ہی نہیں ہے کون ہے تعلق گہرا تعلق سانو بنانا پوے گا رمضان اور قرآن اور پھر انہاں ساری سفارش کرنی ہے اس واسطے اسی اگر انہاں تو فائدہ اٹھائیے نہیں برکتاں تے رحمتاں والے اے جناب اے دونوں اسی انہاں دونوں تو فائدہ اٹھا سکنے ہیں اس واسطے رمضان المبارک دا بابرکت مہینہ اور قرآن اللہ تعالیٰ نے دے اندر نازل فرما کے دونوں نو فضیلتاں عطا فرمائی ہیں اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے تیری بڑی شان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے رکھ رہے ہیں روزے پڑھ رہے ہیں قرآن کو انشاءاللہ رکھ رہے ہیں روزے پڑھ رہے ہیں قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو دعا کرو اللہ برکتیں ہی پا دے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے منتظر ہے تیرے
ایمان والے ایمان والے قرآن والے ایمان والے قرآن والے، تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو، تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو، تجھی پہ قربان میرا دل میری جان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان تیری بڑی شان، اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ ہر دن ایڈا برکتاں والا رحمتاں والا، ہر رات رحمت چل دی ہے جناب، ہوا چل دی، جہنم کے دروازے بند۔ تیری ہر رات پیاری ہے، تیرا ہر دن نرالا ہے۔ تجھی میں آیا تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن، تیرا آنا مبارک ہو۔ اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیری بڑی شان، تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ میں دسنا چاہ رہا ہوں، کل قیامت کا دن ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، دو سفید لباس کے اندر اللہ تعالیٰ دی ایک جانب کھڑے ہون گے جناب، اس طرح اللہ تعالیٰ دے نال مسکرا کے گلاں کردے ہون گے۔ ایک رمضان ہوئے گا، ایک قرآن ہوئے گا۔ رمضان کی آکھے گا اللہ اس بندے نے روزے رکھے، بھکھیاں تے پیاساں رہ گئی ہے، انہیں پورے روزے رکھے نے، فرض ادا کیتا ہے، حق ادا کرن دی پوری کوشش کیتی ہے۔ اے اللہ انہیں سحریاں کیتیاں، افطاریاں کیتیاں، انہیں رمضان دا صحیح استعمال کیتا ہے، اللہ انہیں پورا فائدہ اٹھایا ہے۔ اے اللہ میں رمضان اس روزے دار دے بارے سفارش کرنا وا، اللہ تو میری سفارش اے دے حق دے اندر قبول فرما لے۔ اسی طرح فرمایا دوسرا قرآن بھی آکھے گا شفیعا لی اصحابہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے قرآن بھی آکھے گا اللہ انہیں مینوں پڑھیا، انہیں تلاوتاں کیتیاں، قیام اندر پڑھیا، سنیا سنایا، اللہ انہیں قرآن دیاں تلاوتاں کیتیاں، ہر رمضان دے اندر بھی انہیں قرآن ایک مرتبہ مکمل کیتا ہے۔ اے میرے اللہ انہیں بڑا پیار کیتا ہے، خود بھی پڑھتا رہا، بچیاں نو گھر دے اندر تلاوت دا معمول بنایا ہے۔ اللہ اے پڑھ دے تلاوت کر دے، اے اللہ میں سفارش کرنا، میری سفارش قرآن پڑھن والے دے حق دے اندر قبول فرما لے۔ یہ سفارش دا انداز کیے، اللہ اکبر، بڑی پیاری حدیث۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ اس طرح چلے گا، سورت آل عمران، سورت بقرہ اور سورت آل عمران دو پہلیاں سورتاں قرآن دیاں وڈیاں جناب، اے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگے اگے چلن گیاں تے بندے نو کسے پاسوں کوئی تکلیف نہیں آن دین۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس وقت اس بندے نو اگر او دا فیصلہ جہنم بھی ہو گیا تے سورت البقرہ سورت آل عمران ڈھال بن جان گیا، اللہ انہیں سانو پڑھیا سی انہوں جہنم دے اندر داخل نہیں ہون دوا۔ اسی طرح سورت ملک بھی اسی طرح ساری سفارش کرے گی، وہ جہنم تو بچائے گی، اونی دیر تک سورت الملک ساری سفارش کرے گی جنی دیر تک سانو بخش نہیں دیتا جائے۔ اس واسطے پائیو موضوع دونوں بڑے لمبے نے، لیکن میں انہاں دا تعلق دسنا چاہنا سا، تھوڑی جی فضیلت اور فائدے اور دا استعمال اسی اج انہاں دونوں تو صحیح فائدہ اٹھائیے، انہاں دا حق ادا کرن دی کوشش کریے۔ رمضان دے روزے قرآن دیاں تلاوتاں انہاں نو معمول بنائیے، قرآن نو اپنی زندگی دے نال پکا پکا بن لئیے، اٹیچ کر لئیے، انہوں پڑھیے پڑھائیے سکھیے سکھائیے سمجھیے، اے تے عمل کریے، اے تو فائدہ اٹھائیے، اپنے بچیاں دی تربیت اے دے مطابق کریے، ساری زندگی سور سکتی ہے، آخرت سور سکتی ہے۔ اس واسطے پھر کل قیامت والے دن رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا۔ میں ان الفاظ نہ اتفاق کرنا، جو سنیا سنایا اللہ عمل پیرا ہوندی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن ولا ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ۔